الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مواقع پر جہاں نماز کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ امت کے بڑوں کے حالات میں بھی زکوٰۃ کے متعلق ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس طریقے سے نماز کا سیکھنا اور اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، زکوٰۃ کا سیکھنا اور اس کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اگر توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے تو بس یہ بڑے آگے آ جائیں، بچوں کو پیچھے کر دیں۔ ان بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جن پر ہے ان کو آگے کر دیں، مہربانی ہوگی۔ بالکل سنجیدگی کے ساتھ اگر سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حروف تہجی کے اعتبار سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور حروف تہجی کے اندر سب سے پہلا جو حرف آتا ہے اس کو الف کہا جاتا ہے۔ الف سے آنے والے مسائل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2 دنوں کے اندر الحمدللہ بیان ہو گئے، اور الف کے بعد با آتا ہے۔ اب آگے با اور با کے علاوہ جو دیگر حروف ہیں ان سے آنے والے مسائل بیان ہوں گے۔ با سے باپ بھی آتا ہے۔ اگر باپ اور بیٹا ایک گھر کے اندر رہتے ہیں اور باپ اور بیٹا دونوں مل کر کماتے ہیں، اور بیٹا جو بھی کماتا ہے وہ لا کر باپ کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، باپ کے قبضے میں مال بھی ہوتا ہے، اور باپ اس مال کے اندر اپنی مرضی کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے۔ سال گزر جاتا ہے، اگر باپ کے پاس موجودہ رقم نصاب کے برابر ہے اس صورت میں زکوٰۃ صرف باپ پر لازم ہوگی، بیٹے پر لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جو مال کا مالک ہوتا ہے، اور یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں مالک باپ ہوتا ہے، بیٹا جو کچھ لاتا ہے وہ باپ کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ اگر باپ بھی کماتا ہے اور بیٹا بھی کماتا ہے، لیکن کمانے کے بعد بیٹا اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہے اور باپ اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہے، یہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے اس مال کے خرچ کے اندر خود مختار ہوتے ہیں، اس صورت میں سال کے گزرنے کے بعد باپ کے پاس جو رقم ہے اسے بھی چیک کیا جائے اور بیٹے کے پاس جو رقم ہے اسے بھی چیک کیا جائے۔ اب ان دونوں میں سے جس کسی کے پاس بھی نصاب کے بقدر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت موجود ہے، قرض وغیرہ کوئی نہیں ہے، یا قرض ہے لیکن اس میں سے نکال کر اضافی رقم اتنی بچ جاتی ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ آئے گی۔ کسی ایک کے زکوٰۃ دینے سے دوسرے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعد سے باپ بھی آتا ہے، اگر کوئی بیٹا صاحب نصاب ہے اور اس کا والد غریب آدمی ہے تو بیٹے کے لیے اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بیٹا اگر باپ کو زکوٰۃ دے گا بیٹے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر باپ بیٹے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرنا چاہے تو باپ کو شریعت نے مکمل اختیار دیا ہے، لہذا بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر باپ کو مال کی ضرورت ہے تو جیسے باپ اپنی جیب کے اندر اپنی مرضی سے ہاتھ ڈالتا ہے اسی طریقے سے بیٹے کے مال کے اندر یا بیٹے کی جیب کے اندر بھی مال اسی انداز سے استعمال کرنے کا اس کو حق شریعت نے دیا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کا ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر بیٹا صاحب نصاب یا مالدار ہے اس کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ باپ اگر بڑھاپے کے اندر نوکری کرتا ہے یا ماں اگر عمر کے اس حصے کے اندر اگر وہ ملازمت کرتی ہے اور بیٹا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے آگے ملازم ہے، اس صورت میں اس بیٹے کو جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔
تو بیٹا اگر زکوٰۃ کی رقم اپنی ماں کو یا باپ کو دے گا تو بیٹے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعد سے بارش بھی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کے بدلے 5 عذاب ہیں۔ کیا فرمایا؟ 5 کے بدلے 5 عذاب ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ 5 کے بدلے 5 عذاب کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 کے بدلے 5 عذاب ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو صحابہ نے کہا سرکار 5 کے بدلے 5 عذاب سے کیا مراد؟ سرکار نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے یعنی وعدہ خلافی وغیرہ کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر ان پر یہ مسلط کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو دشمنوں کو مسلط کیا جاتا ہے یہ عذاب کے طور پر ہوتا ہے کہ جو قوم اپنی بات پر پورا نہیں اترتی، جیسے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں یہ وعدہ ہی تو ہے، اگر ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے نازل کردہ حکم کے برخلاف عدالت وغیرہ کے اندر فیصلے نافذ کرتی ہے ان لوگوں کے اندر عذاب کے طور پر اللہ کی ذات غربت اور فقر و فاقے کو مسلط کر دیتی ہے۔ جو قوم عدالتوں کے اندر اللہ کے حکم کے برخلاف فیصلوں کو نافذ کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں غربت اور فقر و فاقے کو بطور عذاب کے مسلط فرما دیتی ہے۔ نمبر 3 سرکار نے فرمایا جو قوم بدکاری اور گندے کاموں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، بدکاری اور گندے کاموں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین عذاب کے طور پر اس قوم کے اوپر قحط سالی کو اور خشک سالی کو مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پورا نہیں ہوگا، یہی قحط سالی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے نہیں، جو قوم بدکاری کرتی ہے اور گندی حرکتوں پر اتر آتی ہے اس قوم کے اندر اموات زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز سرکار نے فرمایا جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ بطور عذاب کے ان پر قحط سالی کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز سرکار نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکال کر مستحقین زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین بطور عذاب کے ایسے لوگوں پر بارش کا برسنا بند فرما دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر زکوٰۃ نکالنا بھی ہے الگ فریضہ، زکوٰۃ نکالنے کے بعد مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نبھائی جائے اللہ کی طرف سے بارش وغیرہ نازل ہو جاتی ہے۔ آپ نے عام طور پر مدارس کے سفیر دیکھے ہوں گے کہ عام طور پر وہ اعلان کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر غریب طلبہ پڑھتے ہیں جو آپ کی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، چرم قربانی کے مستحق ہیں۔ تو ایک بات مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مدرسے کے اندر 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، ایک طالب علم نابالغ ہوتا ہے اور ایک طالب علم بالغ ہوتا ہے۔ نابالغ کا حکم الگ ہوتا ہے اور بالغ کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی مدرسے کے اندر بالغ طالب علم ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں، اس بالغ طالب علم کو زکوٰۃ دینے کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی۔ وہ جو بالغ طالب علم ہے اگر وہ بالغ طالب علم صاحب نصاب ہے، مطلب اگر اس کی اپنی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت نقد کی صورت میں یا سامان تجارت کی صورت میں یا زیورات وغیرہ کی صورت میں موجود ہے تو وہ بالغ ہے، بھلے وہ طالب علم ہو، آپ کی زکوٰۃ اس کو دینا جائز نہیں ہوگا اور اس کا آپ کی زکوٰۃ کو لینا جائز نہیں ہوگا۔ طالب علم بالغ ہے، طالب علم بالغ ہے پر اس طالب علم کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت نہیں ہے، لیکن اس طالب علم کا جو والد ہے وہ مالدار آدمی ہے، تو چونکہ یہ طالب علم بالغ ہے اور اس کی اپنی ملکیت کے اندر مال پانی موجود نہیں اور باپ مالدار ہے، اس باپ پر اس کا خرچہ لازم نہیں، اس بنیاد پر چونکہ یہ غریب ہے
یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر اس کو دیا جائے تو باپ کو نہیں دیکھا جائے گا کہ باپ تو کروڑ پتی ہے، تو باپ کروڑ پتی ہے، اپنی جگہ پر ہے، یہ غریب ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اس طور پر بالغ طالب علم ہے، صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھلے اس کا باپ مالدار کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، یہ سارا اس کے باپ ہوا ہے، تو سارا اس کا باپ کا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھا جائے گا جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے نام پر کوئی پراپرٹی ہے یا اس کے پاس نقد یا مالیت یا زیورات یا سامان تجارت کی صورت میں اگر مال پانی ہے تو نہیں دے سکتے، اور اگر نہیں ہے بھلے باپ وزیر اعظم عمران خان ہی کیوں نہ ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باپ کی اگر زیر کفالت ہو بھلے بالغ ہو تو پھر دے سکتے ہیں، بھلے زیر کفالت بھی ہو۔ اگر اب جیسے ہم لوگ اپنے گھروں پر ہوتے ہیں نا تو ہمارے والدین کے نیچے دو قسم کی اولاد ہوتی ہے، ایک بالغ اور ایک نابالغ۔ ٹھیک ہے، یہ جو نابالغ کا خرچہ والد پر ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب نابالغ کے پاس رقم نہ ہو۔ اگر نابالغ کے پاس کوئی رقم ہے، مثلا باپ زندگی میں بانٹ دیتا ہے، 1-1 کروڑ روپے سب کو دے دیا، ان 1-1 کروڑ میں سے ایک بچہ نابالغ بھی ہے تو شریعت کہتی ہے یہ بچہ اگرچہ نابالغ ہے، اگرچہ یہ باپ کی زیر کفالت ہے، لیکن اب باپ پر لازم نہیں کہ اپنے مال میں سے اس نابالغ بچے پر خرچ کرے، بلکہ اس نابالغ بچے کا جو اپنا مال ہے اس میں سے لے کر اس کے اوپر خرچ کرے۔ اگر اس نابالغ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے زیر کفالت ہے، لہذا اس کے اخراجات کو برداشت کرو۔ لیکن اگر باپ کی زیر کفالت بالغ اولاد ہے، بھلے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، باپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، الا یہ کہ وہ کمانے کے قابل نہ ہو یا معذور ہو تو باپ کو شریعت ترغیباً کہتی ہے اس کا خرچہ تم برداشت کر لو۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ پہلے زمانوں کے اندر، سرکار کے زمانے تک بھی یہ ہوتا تھا کہ ملازم ملتے تھے، بکتے تھے، تو ملازم جو مارکیٹ کے اندر بکتے تھے، مرد کو غلام اور عورت کو باندی کہا جاتا تھا۔ تو جب مرد کو غلام اور عورت کو باندی کہتے تھے، ان کو خرید کر لایا جاتا تھا گھر کے اندر خدمت وغیرہ کے لیے۔ جب یہ گھر کے اندر خدمت کے لیے آتے تھے ان کا حکم الگ ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے کے اندر جو ہمارے گھروں پر عورتیں کام کرتی ہیں، ماسیاں جو بطور خادمہ کے کام کرتی ہیں، ان کے اور ان کے حکم کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ چونکہ چکر ختم ہو گیا، اب اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی ماسی وغیرہ کام کرتی ہے اور ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دینا چاہیں تو چیک کیا جائے گا، اگر وہ محتاج ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ہم اس کی امداد کرنا چاہیں زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں، لیکن بطور تنخواہ کے اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، بلکہ بطور تعاون اور بطور امداد کے دی جائے گی۔ اگر تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دے دی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وجہ کہ زکوٰۃ کے اندر کسی کو بھی مالک بنانا ہوتا ہے اور مالک مفت میں بنانا ہوتا ہے، اس کا عوض نہیں لینا ہوتا۔ اور یہ جو ماسی ہمارے گھر پر کام کرتی ہے یہ ہمارے گھر کا پونچا لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تنخواہ الگ سے دے دیں، اگر دل مانتا ہے وہ محتاج ہے تو زکوٰۃ کی رقم اس کو الگ سے دیں گے، تب کہیں جا کر ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مدارس کے اندر باورچی ہوتے ہیں جو کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، آپ کو اس قسم کے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جی میں غریب مسافر طلبہ کا کھانا پکاتا ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ یاد رکھیے گا وہ باورچی جن کا کھانا پکاتا ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر یہ باورچی زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں مدرسے کے غریب طلبہ کا کھانا پکاتا ہوں اس کی مد میں مجھے زکوٰۃ دیں تو یہ تنخواہ ہو جائے گی،
یہ کیا ہو جائے گی؟ تنخواہ. اور زکوٰۃ کی رقم کو تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے. لہذا اگر اس قسم کا کوئی بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے. واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، بطور امداد کے دے دیں وضاحت کے ساتھ کہ بھیا یہ میری طرف سے تمہارے ساتھ تعاون ہے، یہ تمہارے کام کی تنخواہ وغیرہ نہیں ہے، تاکہ پوزیشن واضح ہو جائے. ایک بندہ ہے مثال کے طور پر لال خان، مثال کے طور پر سر صدارت یا میڈیکل والا، سال کے بعد اس نے دیکھا اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں 1,00,000 روپیہ. مثال کے طور پر یہ 1,00,000 روپیہ جو اکاؤنٹ میں ہے، ہم کہیں گے یہ بچت کی رقم ہے. اس بچت کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے ٹھہری ہے. اس بچت کی رقم کو دیکھیے اور اس مالدار آدمی سے پوچھیے آپ پر کوئی قرضہ وغیرہ تو نہیں ہے. اگر مالدار کہتا ہے کہ مجھ پر 50,000 روپے کا قرضہ ہے، بچت کتنی ہے؟ 1,00,000. بچت کتنی ہے؟ 1,00,000. اس سے پوچھیں حضرت قرضہ کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں 50,000. تو اس 1,00,000 کی بچت میں سے قرضے کی رقم کو مائنس کر لیں، باقی کتنا بچا؟ 50,000. اب اس 50,000 کو چیک کیا جائے گا، آیا یہ 50,000 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر بنتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں بنتا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. مسئلہ واضح کہ بچت بہت بڑی ہے تو پیچھے قرضہ پوچھو. اگر قرضہ اس میں سے نکالنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کچھ بچتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بچتا تو بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بعض سے بچہ بھی آتا ہے، گھر کے اندر نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کا مال ہوتا ہے. ان کا مال کیسے آ گیا؟ بس کسی نے گفٹ کر دیا. مثلاً بچہ نابالغ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بچہ نابالغ ہے، اس کا عقیقہ ہو رہا تھا، کوئی مالدار آ گیا، اس نے 1,00,000 روپے پکڑا دیا. یہ پیسہ کس کا ہے؟ اس بچے کا، نابالغ کا، لیکن وہ تو بھی 7 دن کا ہے، اماں جی کی گود میں کھیل رہا ہے، اس کا ابا وصول کرے گا. یہ 1,00,000 روپیہ ہے. اس 1,00,000 روپے کا مالک کون ہے؟ وہ چھوٹا بچہ. باپ ماں مالکہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے. سال پورا گزر گیا، اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس زکوٰۃ کا مالک ہے بچہ، اور بچہ ہے ابھی نابالغ، اور نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جیسے اس پر نماز فرض نہیں، اسی طریقے سے اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں. اب اس بچے کے پاس یہ پیسہ رکھا رہے گا اس کے ابا وغیرہ کے پاس. یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، جس دن یہ بچہ بالغ ہوگا اس دن سے اس کا سال شروع ہو جائے گا. ٹھیک 1 سال کے بعد چاند کے حساب سے اب یہ بچہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر دینے کا پابند ہوگا. اتنے سال 14 سال 15 سال کا جو عرصہ گزرا باپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اس مال کا مالک وہ نابالغ بچہ، اور نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اتنی بات واضح. اگر بچے کی رقم جو نابالغ بچہ ہے اس کی رقم باپ کے علاوہ اس کے کسی سرپرست کے پاس، بڑے کے پاس بطور امانت رکھی ہے، اس صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیوں کہ بچہ کیا ہے؟ نابالغ. بچہ کیا ہے؟ بچہ بالغ کیسے ہوگا؟ بلوغت کی علامات چیک کر لی جائے، داڑھی کا نکل آنا، بغل کے بال، زیر ناف بال، احتلام ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ علامات ہیں. یہ علامات پوری ہو جائیں تو چاند کے اعتبار سے یہ علامات پوری ہو جائیں، جیسے ہی ہو جائیں بچہ بالغ. لڑکیاں عام طور پر 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے بھی 10 سال کے اندر. آج کل تو مرغیاں کھا کے بڑے چھوٹے سارے گرم ہوتے ہیں، جلدی گرم ہو جاتے ہیں نا. تو اس بنیاد اگر نہ ہو، اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو، یعنی نہ تو اس نے شلوار گندی کی ہے، نہ داڑھی، نہ مونچھ، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس صورت میں چاند کے اعتبار سے 15 سال مکمل ہونے کے بعد وہ بچہ بالغ سمجھا جائے گا. اور ٹھیک 1 سال کے بعد یعنی کہ 16 سال کی عمر میں اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا. اس سے پہلے نابالغ ہے اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا سب کچھ، لیکن بچے بہت زیادہ ہیں. بچے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اور جو وہ کماتا ہے ان کمائی کے اندر بچوں کا خرچ پورا نہیں ہوتا، یا ضروریات وغیرہ پوری نہیں ہوتی. شریعت کہتی ہے اس بندے کی چھانچ پڑتال کرو.
अगर इस बंदे की मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी के बकदर नकदी जेवर या माले तिजारत नहीं और वो ज़कात लेना चाहे, उसको ज़कात दे दो, उसको ज़कात। ये ना कहा करो हट्टे कट्टे हो, नहीं भाई, हट्टे कट्टे होना अलग बात है, तुम कमाते हो, कमाना अलग बात है। मकसद क्या है? अखराजात उसके पूरे नहीं होते। जब अखराजात उसके पूरे नहीं होते, ऐसे बंदे को ज़कात देना जायज़ है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कमाई करता है, यहाँ लगा लेता है, कर्ज के बोझ तले दबा है, उसकी कर्ज की अदायगी की मद में अगर कोई ज़कात देना चाहे तो ज़कात दे सकता है। ठीक है। एक खातून है, उनका शोहर बहुत मालदार है लेकिन बद किरदार है। क्या है? अय्याश, शराबें पीने वाला, जुए चलाने वाला, और बीवी पर बेतहाशा जुल्म करता है, बीवी को अखराजात नहीं देता। अब वो बीवी के सामने कौन सा रास्ता है? वजूद इसके कोई रास्ता नहीं कि वो भीख मांगे। अब इस किस्म की खातून कि जिसका शोहर अखराजात पूरे न करता हो, भले उसका शोहर मालदार है लेकिन इस बेचारी के ऊपर तंगी के हालात हैं। इस तंगी वाली, ये तंग ज़दा जो खातून है, अगर कोई बंदा इसका सहारा बनकर इसको ज़कात की रकम देना चाहे, तहकीकात कर ले, अगर इसके पास कुछ नहीं है, भले इसका शोहर मालदार ही क्यों ना हो, उसको ज़कात देना चाहे तो ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। गुज़िश्ता कल भी मैंने ये आपको बताया, अंजुमन बनाई होती हैं लोगों ने, कमेटियां, बिरादरी वाले कमेटियां बनाते हैं, ज़कात की रकम जमा करते हैं, उस ज़कात की रकम पर उसको जमा करने के बाद प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट बनाकर दे देते हैं, जायज़ है। ठीक है। मकान बनाकर देते हैं, जायज़ है, लेकिन शर्त है, ये रकम है ज़कात की, और ज़कात में शर्त है मालिक बनाना। आपने जिस गरीब के लिए मकान बनाया आप उसको दे दें, खाली चाबी नहीं देनी, आपने उसको मालिकाना हुकूक देने, कागजात भी उनके नाम पर कर दें और उनको मुकम्मल इख्तियार दें। भैया आप रहना चाहें, किसी को देना चाहें, बेचना चाहें, किराए पर चढ़ाना चाहें, हर किस्म का इख्तियार आपको है। अगर इस तौर पर दिया जाएगा तो ज़कात अदा होगी, और अगर खाली रहने के लिए दिया, कागजात नहीं दिए, जिसकी ज़कात थी उसकी ज़कात लटक गई, वो ज़कात कभी भी अदा नहीं होगी। नंबर 2, बिरादरी वाले ज़कात जमा करवाते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, मदरसे का मोहतमिम या मदरसे का वकील आता है आपके पास, ज़कात दे दो। बिरादरी वाला भी आता है आपके पास, ज़कात दे दो। बिरादरी वाले को ज़कात दी तो जब तक फ़कीर को मालिक न बनाया गया, ज़कात देने वाले की ज़कात अदा नहीं होगी। मदरसे के मोहतमिम या वकील को ज़कात दी तो देते के साथ ही ज़कात अदा हो जाती है। इन दोनों के अंदर फ़र्क है जी। वो जो बिरादरी वाले ज़कात मांगने जाते हैं, वो गरीब मुस्तहिक लोगों के वकील नहीं होते, उनके वकील नहीं होते, बल्कि वो अपनी बिरादरी के लोगों को उनके पास जाते हैं, उनसे ज़कात पकड़ते हैं, जो उनको ज़कात देगा ये ज़कात देने वालों के वकील होते हैं। ठीक है। तो जब वकील हैं तो जब तक अदा नहीं करेंगे अदा नहीं होगी, और अदायगी कब होगी? जब गरीब को मालिक बनाया जाएगा। मदरसे का जो सफ़ीर होता है वो तलबा का वकील होता है, वो तलबा का, और तलबा मुस्तहिक ज़कात हैं। ठीक है। उनका वकील कबूल करेगा, ये ऐसा ही है गोया कि असल तालिब इल्म ने कबूल कर लिया। इतनी बात वाज़ेह हो गई। मदरसे के तलबा की ज़कात अपना इमदाद के लिए, जो ज़कात लेने के लिए उलमा ये सुफरा जाते हैं, या बिरादरी के लिए जो लोग ज़कात इकट्ठी करने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो बिरादरी के लिए जाए फौरन अदा कर दे, मुस्तहिक को दे दे। अगर अकाउंट में डाल दी, पीछे वाला मर गया तो कब्र के अंदर को छितर लगेंगे, क्योंकि ज़कात अदा नहीं हुई। ठीक है। मदरसे के लिए जो लोग ज़कात लेकर जाते हैं, अगरचे ज़कात अदा तो हो गई, पर उनकी जिम्मेदारी है इस ज़कात की रकम को खालिसतन तलबा के ऊपर खर्च किया जाए। यह ना हो कि चाय पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, दावतें उड़ा रहे होते हैं, बकरे खा रहे होते हैं, रेंट पर गाड़ियां चला रहे होते हैं,
और रकम कौन सी इस्तेमाल हो रही है, यकीन ना है आप अपने नोट की तस्वीर खींच कर किसी को दीजिएगा और फिर पीछा कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये दोहरी जिम्मेदारी है, अल्लाह के भी मुजरिम और अवाम उन्नास के भी मुजरिम बन जाते हैं। इस बुनियाद पर ज़कात दें, लेकिन ज़कात देने का भी तरीक़ा है। बिरादरी के लोग, अंजुमन के लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं, अल्लाह के वास्ते करते हो, सवाब मिल जाएगा, पर ज़कात की रकम में से आप तनख्वाह नहीं ले सकते। ज़कात की रकम में से उस जगह, जिस जगह पर आपने अपना ऑफिस बनाया, मशहूर बात है, आप कहीं पर भी ऑफिस बनाते हैं तो क्या कहा जाता है, इसका बिल कौन देगा, सारे मिल के देंगे, हैं? अखराजात योमिया, वो क्या कहते हैं, रोजनामचा, भाई चाय आ रही है, बिस्किट आ रहे हैं, ये चाय बिस्किट का खर्चा कौन देगा, वही ज़कात की रकम में से कटता है। तो उसमें से चाय पीना हराम, बिल अदा करना हराम, जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनकी तनख्वाह मुकर्रर करना ये भी हराम हो जाता है। बासे बर्तन भी आते हैं सर सदारत, इस्तेमाल के बर्तन घर के अंदर मौजूद हैं, जो बर्तन एक मरतबा इस्तेमाल हो गया वो इस्तेमाल का बर्तन है। हमारे शोकेस के अंदर डिनर सेट लगे होते हैं जो साल भर के अंदर इक्का दुक्का कभी इस्तेमाल होते हैं। अफजल तरीका यह है कि जो भी बर्तन आप लाएं, भले सजाने के लिए हो, आपकी बेचने की नीयत ना हो, इस्तेमाल की नीयत है, लेकिन अगर उस पर साल पूरा गुजर गया, आपने इस्तेमाल न किया, तो ये भी लग जाएगा ज़रूरत से इजाफी चीज़ों में। अफजल तरीका यह है कि भाई तमाम बर्तनों में कम से कम एक एक घूंट पानी डालकर पी लो ताकि वो इस्तेमाल में आ जाए, वरना उसको भी ज़कात की मद के अंदर शुमार किया जाएगा। ये इस्तेमाल के बर्तन है। अलबत्ता अगर किसी ने अपने घर के अंदर ऐसे बर्तन रखे हैं कि जिनके अंदर उसकी नीयत क्या है कि इसको बेचूंगा, क्या करूंगा, तो ये सामान तिजारत के अंदर आ गए, और सामान तिजारत के लिए कोई भी चीज़ ली जाएगी उस सूरत में उस पर ज़कात आएगी। ठीक है, बकरी वाला और भी कोई बकरियां पालते होंगे, बात से बकरी भी आती है। अगर किसी बंदे ने बकरियां खरीदी 1 2 3, मकसद क्या है, बेचना, मकसद क्या है, बेचना, तो ये जो बकरी को खरीद कर बेचना है ये तिजारत हो गई। उस बकरी की कीमत को देखा जाए कितने की है, अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बकदर होती है या उससे ज्यादा होती है तो सालाना उस पर भी 2.5% ज़कात निकालनी पड़ेगी। बकरियां पालने के जो शौकीन है खाली यहाँ पर सदारत ही बैठा है, बाकी उन्हें भी सांडे जितने बकरे रखे होते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े मुंह वाले, वो लाखों रुपए के हैं बकरे, लेकिन वो क्या समझते होंगे, नहीं जी वैसे ही है। हारिज़ा शरीफा में साल गुजर गया 2.5% निकालना है। मरी से मगरी बकरी कितने की है, बच्चे कितने के, 40,000 50,000, तो जो बच्चा 40 का उसकी माँ कितने की होगी, ऐसे है कि नहीं। पाले हुए घर पे शौकिया तौर पर बिल्कुल पाले, लेकिन अगर सामान तिजारत की गरज से है तो फिर उस पर सालाना ज़कात देनी पड़ेगी। नंबर 1। मसला नंबर 2, ये जो हम सामान तिजारत के लिए बकरियां रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, घर के अंदर लाकर खिलाते हैं। अगर बकरी ऐसी है कि जो बकरी घर के अंदर उसके लिए चारे का इंतजाम नहीं किया जाता, बल्कि उसको खिलाने पिलाने के लिए बाहर छोड़ा जाता है, घर पर नहीं बल्कि बाहर छोड़ा जाता है, और उन बकरियों के अंदर तिजारत की नीयत भी नहीं, उन बकरियों के अंदर तिजारत की नीयत भी नहीं, उस सूरत में जो ज़कात की तफसीलात हैं वो थोड़ी सी लंबी हैं। 1 से लेकर 39 तक हो जाए कोई ज़कात नहीं, 40 हो गई एक बकरी बतौर ज़कात के वाजिब हो जाएगी। ठीक है, 40 से लेकर 120 तक माफ है, यानी एक ही आएगी। जब 121 हो जाएंगी 2 बकरियां लाजिम हो जाएंगी। 121 से लेकर 399 तक माफ है, मतलब वही 2 बकरियां। जब 400 हो जाएंगी, अपना नहीं, अपना 300 अपना 200 नहीं सॉरी अपना 39 तक माफ है, 40 हो गई। 40 से लेकर 120 तक माफ है, 121 हो गई 2 बकरियां। 121 से लेकर 200 तक यही है, फिर 201 से लेकर 399 तक यही। जब 400 हो जाएंगी तो फिर 4 बकरियां वाजिब हो जाएंगी। अब में से तो शायद किसी के पास इतनी नहीं होंगी, लेकिन ये हिसाब किताब है। 39 बकरियां रख लें, ज़कात से बच जाएंगे। 40 हो गई तो 1,
120 ہو گئی 1, 121 پر 2, 201 تک ہو گئی, 200 تک یہی ہے, 201 پر 3, اور 200 سے لے کر یہ 399 تک یہی چلیں گے, 400 پہ 4, اس کے بعد ہر سینکڑے پر ایک ایک بکری بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. بعض سے بلا نیت زکوٰۃ دینا, زکوٰۃ دی لیکن نیت کوئی نہیں کی. زکوٰۃ دی, میں نے آپ کو بتلایا تھا 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز, مال کو الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لیں, ادا ہو جائے گی. نمبر 2, اس وقت اگر نیت نہیں کی تو اب آپ نیت اس وقت کر لیں جب زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر اس وقت بھی نہ کی, اس وقت بھی نہ کی, اور اگر رقم دے دی, اب بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ جس بندے کو زکوٰۃ دی ہے اگر رقم اس کے پاس موجود ہے اس وقت نیت کر لے اعتبار, لیکن اگر وہ رقم کھا چکا, استعمال کر چکا, اب نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. باس بنی ہاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر ان کے ساتھ امداد کرنی ہو اس کا طریقہ کار یہ ہے, کسی کو مالک بنایا جائے, مالک بنانے کے بعد اس کو ترغیب دی جائے اس غریب کے ساتھ تم تعاون کر لو, تو وہ غریب مالک بن جائے گا زکوٰۃ کی رقم کا. اب ہم اس کو دیں گے, ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, وہ اس سید کو دے گا تو اس کی طرف سے ان کے حق میں یہ تحفہ ہو جائے گا, یہ ہدیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھیا, تنگ تو نہیں ہو آپ لوگ؟ ہاں اچھا, سنجیدگی سے سن رہے ہیں؟ ہاں لال خان پریشان ہو رہا پتر, پکی گل ہے, سن رہے ہیں یا تنگ ہو گئے؟ بتا دیں. ایک اور مسئلہ ہے, جس طرح آپ نے بولا بکری, اگر ایک بندہ بکرا یا بکری پالتا ہے قربانی کی نیت سے, ہاں تو وہ تو قربانی کے لیے نا, اس پہ زکوٰۃ نہیں, سامان تجارت کی غرض ہے نا, تجارت کی غرض سے اس صورت. ٹھیک ہے بھیا, چلیں. بعض سے بھابھی بھی آتا ہے, بھائی کی بیگم اگر غریب ہے, 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کچھ نہیں ہے, اس کو اگر زکوٰۃ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. بھاوج کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بھتیجے کو, بھتیجی کو, بہن کو, بھانجی کو, ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پر 4 رشتے آ جاتے ہیں. یہ میرا بھائی ہے, ٹھیک ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بھائی کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں, ماں باپ دونوں ایک ہوں تو بھی بھائی, خالی باپ ایک ہو تو بھی بھائی, خالی ماں ایک ہو تو بھی بھائی, یا رضائی بھائی. 4 بھائی آ گئے نا. ٹھیک ہے. ایک بھائی کیا ہم بولتے ہیں سگا بھائی, ایک باپ شریک, ایک ماں شریک, اور ایک دودھ شریک. یہ 4 بھائی, ان چاروں کو زکوٰۃ دینا جائز. ٹھیک ہے. اب ان چاروں کی جو اولاد ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے ان چاروں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز. سگی بہن, باپ شریک بہن, ماں شریک یا دودھ شریک بہن, اس کو دینا جائز ہے. اس کی اولاد میں سے سب کے سب کو دینا جائز ہے, اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. اور بعض سے بہو بھی آتی ہے. کون آتی ہے؟ بہو. بہو سمجھتے ہیں, اپنے بیٹے کی بیگم, اس کو بہو بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کو بھی دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں, شادی کے موقع پر عورت کو زیور دیا جاتا ہے. اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض برادریوں کے اندر اس زیور کا مالک عورت کو نہیں بنایا جاتا, بلکہ مالک یا تو شوہر یا شوہر کا ابا ہوتا ہے, اور بعض برادریوں کے اندر مالک بنا دیا جاتا ہے. اگر مالک نہیں بنایا گیا اور وہ بہو اس کے پاس باقی ماندہ چیزوں کو دیکھیں, اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہیں ہے, اگر کوئی سسر اپنی اس قسم کی بہو کو زکوٰۃ دینا چاہے زکوٰۃ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر مالک بنا دیا, اب زیور کو دیکھیں, اگر اس زیور کی قیمت 52.5 کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے, اب اس عورت پر خود زکوٰۃ فرض ہو گئی. زکوٰۃ اس نے خود دینی ہے. زکوٰۃ اس نے, مطلب زکوٰۃ خود دینے کا مطلب اگر شوہر یا سسر اس کی طرف سے اس کی اجازت سے ادا کر دے گا ادا ہو جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں, گناہگار وہ نہیں, گناہگار یہ ہوں گی. ٹھیک ہے.
اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر پر جا کر اپنی بیگمات سے معلوم کر لے کہ بھیا زکوٰۃ آپ دیں گی یا زکوٰۃ میں دوں. اگر شوہر بیوی کی طرف سے یا سسر اپنی بہو کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کرے گا وہ ان دونوں کا احسان ہوگا، وگرنہ اس کے اوپر لازم کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھیا؟ ٹھیک ہے. کتنی رقم ہے آپ کے پاس؟ 1 لاکھ روپے. بھائی تھوڑا نکالو نا یار، بچے کی شادی بھی کروانی ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب یہ مسئلہ سمجھیں. بچے کا خرچہ برداشت کرنا باپ پر لازم ہے جبکہ بچہ نابالغ ہو اور غریب ہو. مسئلہ سمجھ لیجئے گا. بچے کا خرچ برداشت کرنا نان نفقہ باپ پر لازم ہے جبکہ بچہ غریب ہو، یعنی اس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. لوگوں نے نکاح کے لیے، اولاد کے لیے کہ یہ بچے کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے. یہ جو بچے کی شادی کروانا یہ باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے. کیوں؟ شادی ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. جب بالغ ہو گیا اب وہ خود کفیل ہے، وہ خود کفیل ہے، باپ کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں، تو نکاح کیسے ہوگا؟ لہذا اس نیت سے جو رقم رکھی جاتی ہے کہ یہ بیٹے کی شادی کرواؤں گا، اس رقم کو بھی باپ اضافی رقم یا بچت کی رقم قرار دے گا اور اس پر بھی سال گزرے گا 2.5% اس کو نکالنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یار یہ تو ضروری ہے، میرے بچے کی شادی کے اندر خرچ آئے گا. یہ ضرورت اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ اضافی چیز ہے. اتنا ہوگی. اگلا مسئلہ سنیں جی. بعد سے بینک بھی آتا ہے. بینک کے اندر جو رقم رکھی ہوتی ہے اس میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے. اس کا مسئلہ سمجھیں. جب ہم اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاتے ہیں بینک والے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی زکوٰۃ کاٹنی ہے یا نہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ کاٹنی ہے تو سال کے گزرنے پر اگر بینک والے ہماری رقم سے زکوٰۃ کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2، اگر کھاتا یعنی اکاؤنٹ کھولتے ہوئے اگر ہم نے بینک والوں کو منع کیا ہماری طرف سے زکوٰۃ مت کاٹنا، اور اس کے باوجود حکومت نے یا بینک نے ہماری اصل رقم یا اس کے اوپر ملنے والے منافع سے اگر زکوٰۃ کی رقم کاٹ لی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ہمیں خود سے ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. نمبر 3، ہم نے بینک والوں کو اجازت دی، مثال دے رہا ہوں، زکوٰۃ کاٹ لینا، لیکن بینک والوں نے ہماری جو اصل رقم ہے اس پر سے نہیں بلکہ اس رقم کو منافع جو سود والا ہے اس کے ساتھ ملا کر اگر زکوٰۃ کاٹی تو بھی ہماری زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، ہمیں از سر نو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جن کے بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ سوچ لیں کہ یہ کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی. بیاج سے بینک بھی آتا ہے، جو رقم ہم نے رکھوائی ہے اس کے اوپر سود ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں، اور اس پر کچھ نہیں ملتا کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں. اگر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہمارا پیسہ موجود ہے تو جتنا ہم نے جمع کروایا وہ ہمارے لیے لینا حلال اور اسی کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اوپر والا جو منافع ہے وہ سود کا ہے اور سود لینا بھی حرام اور سود پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. اگر کسی نے سود لے لیا اس سود والی رقم کو واپس کرنا لازم. اگر بینک والے واپس نہیں لیتے بلا نیت ثواب فقراء پر خرچ کرنا اس پر لازم ہوگا. بینک کے اندر ہم جو پیسہ رکھواتے ہیں تو بینک والوں کی حیثیت امین کی ہوتی ہے. ہمارا پیسہ ان کے پاس بطور امانت کے ہوتا ہے اور امانت کی رقم کے اندر جو حق ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے، امین کا نہیں ہوتا. لہذا ہماری مرضی کے بغیر وہ کبھی بھی زکوٰۃ وغیرہ نہیں کاٹ سکتے. بعض سے بے نمازی بھی آتا ہے، بے نمازی کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ علماء نے کہا جائز ہے، لیکن بے نمازی کے مقابلے میں نمازی غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے دو، زیادہ بہتر ہے، تاکہ بے نمازی کو چونکہ وہ ویسے مستحق ہے، غریب ہے، تو گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو تاکہ مردار نماز پڑھنے کے لیے آ جائے. آ رہی سمجھ میں؟ عورت ہے ہمارے موجودہ زمانے کے اندر بہت ساری بیوائیں ہیں جو نرسنگ کا کورس کرتی ہیں اور اسپتالوں وغیرہ کے اندر کام کرتی ہیں، اور لیاری تو ماشاءاللہ زرخیز زمین ہے تو ماسیاں بھی کام کرتی ہیں.
لیاری کے اندر ماسی پہلے ماسی کوچ ہوتی تھی, باقاعدہ کام ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون بیوہ ہے لیکن برسر روزگار ہے, مسئلہ سمجھنا, سارے مسئلے بڑے اہم ہیں اور فرق ہے سب میں, کا کے کی کا نہیں, پورے چیپٹر کا فرق ہے. عورت بیوہ ہے لیکن برسر روزگار ہے, کماتی ہے, اس کا گھر کا نظام VVIP چلتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نصاب کی مالکہ نہیں, زکوٰۃ لینا چاہے تو لے سکتی ہے لیکن بہتر ہے وہ زکوٰۃ نہ لے, ٹھیک ہے, برسر روزگار ہے نا. عورت ہے, بیوہ ہے, نابالغ بچے ہیں, لیکن وہ عورت برسر روزگار ہے, اس کے پاس خود 52.5 تولہ کے بقدر سب کچھ موجود ہے, اس بیوہ کا نابالغ بچہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. بس سمجھا گیا؟ پیچھے جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا اس میں بچہ نابالغ ہے, باپ کروڑ پتی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ غریب طالب علم ہے, لے سکتا ہے. اور یہاں پر بیوہ ہے, برسر روزگار ہے, اس کا نابالغ بچہ ہے, ماں اگر صاحب نصاب ہے اس کے نابالغ بچے کو نہیں دی جا سکتی. اگر بیوہ ہے, مفلوق الحال ہے, کوئی پرسان حال نہیں, ٹھیک ہے, نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی اور کوئی طریقہ کار ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے, ٹھیک ہے. اگلی بات بری مت بنائیے گا, ابھی رمضان آ رہا ہے, آپ سے بیواؤں کے نام پر چندہ وصول کیا جائے گا. ہاں, بیوہ, تو آپ کا اگر کوئی جاننے والا آج اس کو سائڈ پہ لے کر جائیے گا کہ یہ بیوہ پچھلے 13 سال سے بیوہ ہے, اس کی شادی کیوں نہیں کرواتے ہو, ڈھونگ رچایا ہوا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ بیوہ ہے, شادی کرواؤ, بیوہ ہے. اب کیا ہے کہ جیسے موجودہ زمانے میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, سند بنوا لیتے ہیں, پھر بھیک مانگتے ہیں, اسلام بدنام ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. کوئی بیوہ ہو گئی تو خدا کے بندے اس کو زکوٰۃ دے دے کر تم نے ہٹ حرام کر دیا ہے, اس کی شادیاں کرواؤ, ساری زندگی اس کے نام پر مانگتے رہو گے, یہ غلط ہے. بیوہ کی شادی کروائیں, لیکن اگر اس کی شادی نہیں ہوتی, عمر کی اس اسٹیج کو پہنچ گئی ہے, تو وہ مفلوق الحال ہے, اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بیوی مالدار اور شوہر غریب ہے, بیوی مالدار ہے, شوہر غریب ہے, پھر کیا کریں جی؟ تو بیوی کی مالداری کا شوہر کی غربت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. شوہر غریب ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, بیوی امیر ہے, اس کا معاملہ الگ ہے. اگر شوہر غریب ہے اور بیوی امیر ہے تو غریب شوہر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنی پراپرٹی بیویوں کے نام پر جمع کی ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر جب سے ڈاکو آئے ہیں نا, بیویاں بڑی کام آتی ہیں. 2 لاکھ 3 لاکھ کی پیمنٹ لے کے جائیں, بیوی کو بٹھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ نہ کرے اگر کوئی ننگا سا قسم کا ڈاکو آ جائے, وہ بیوی کی تلاشی لے لے, کیا عزت رہ جائے گی؟ کیوں ماں بہنوں کو ذلیل کرتے ہو یار؟ افسوس کی بات نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی ننگا ڈاکو آ جائے تو جو وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا, اس کو کس بات کی آیا ہے؟ بس یہ وہ بیگم کو لے گیا 10 لاکھ 20 لاکھ پتہ نہیں کہاں چھپا دی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نہ اگر ڈاکو نے ہاتھ مالے پھر کیا ہوگا؟ کیا عزت رہ جائے گی؟ تصور کرو, ایک بندے کے گھر پر ڈاکہ پڑا, اس نے کہا خدا کی قسم مفتی صاحب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھ سے چھین لیا گیا, لیکن میری ماں بہن پر جو ذلیل کی نظر پڑی نا, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. غیرت مند بنو, ٹھیک ہے, گارڈ رکھو, کوئی اور طریقہ کرو, بیویوں کو اس اعتبار سے استعمال نہ کرو, ٹھیک ہے. پھر بیوی بھی سمجھ جائے گی کہ میں بڑی کام کی چیز ہوں, ویسے ہی قریب نہیں آنے دیتی ہیں, اس کے بعد کہاں سے قریب آنے دیں گی, ٹھیک ہے جی. تو بیوی اور شوہر کا معاملہ الگ الگ ہے. اسی طریقے سے بیوی کا جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہوگی, شوہر پر نہیں ہوگی. وجہ کہ جو مالک ہوگا زکوٰۃ اس پر ہوگی. تو یہ بات سے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے. باغ کے بعد آتے پا, انشاءاللہ الرحمن اس کو کل بیان کریں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. وہ آگے ویسے BC کا آ رہا ہے. BC کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیسہ آپ نے جمع کروا دیا اس کا اعتبار ہے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی BC ہے, آپ نے جمع کروایا 40,000 روپے, مثال دے رہا ہوں, اور 40,000 روپے آپ کا وہ جو جمع ہوا یہ آپ کا ذاتی ہے.
اب جب آپ کی بچت کو چیک کیا جائے گا اس میں وہ 40,000 روپیہ بھی ایڈ کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا. اگر وہ اور یہ اور باقی سب کچھ ملا کر اگر 52.5 تولہ کی مالیت کے بقدر ہوتے ہیں اس صورت میں کہیں زکوٰۃ لازم ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ جو باتیں میں نے کہیں اس میں کوئی بات پوچھنے والی ہو تو پوچھ لیں. بالکل ڈال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں زکوٰۃ کا سیٹ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا 3 منزلہ مکان ہے لیکن وہ کام کرتا ہے کھانا پکانے کا، تو اس کی زکوٰۃ کا جائز. اگر وہ بندہ 3 منزلہ مکان سے فرق نہیں پڑے گا، اس بندے کی مالیت میں مکان چونکہ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کے صحت پر یعنی کہ مالی اعتبار سے فرق نہیں پڑے گا. اگر اس کا مکان رہائش کے لیے ہے، بھلے 3 ہو یا 5 ہو، لیکن اس کی جو آمدن ہے دیکھی جائے گی یا اس کی بچت ہے دیکھی جائے گی. اگر آمدن تھوڑی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، پھر بھی دے سکتے ہیں. آمدن پراپر ہے لیکن قرض بہت ہے، پھر بھی دے سکتے ہیں. اگر آمدن بھی ہے اور خرچ بھی چل رہا ہے لیکن اس صورت میں اس کو دیکھیں گے کہ 52.5 کے بقدر مالیت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ تنخواہ کی مد میں اگر دے گے تو ادا نہیں ہوگی. کس کے پاس 10 تولے؟ اپنا مزدوروں کے پاس، ماسیوں نے، ان پر ادا نہیں ہوتی زکوٰۃ، ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. موجودہ بھی آئے گی. پچھلے سال یکم رمضان 80,000 روپیہ تھا، اس سال یکم رمضان کو کنفرم ہو جائے گا کیا ریٹ ہے اس کا. یہ 80-90 کے لگ بھگ ہو. 1 تولہ کم سے کم اس وقت اگر دیکھا جائے 1,30,000 کا، یہ 1.25 لاکھ کا ہے، 1,32,000 کا. تو اب یہ بظاہر جو نصاب آئے گا اس کے بقدر ہوگا تو بالکل ہے. بالکل زیور سونا چاندی بھلے استعمال کی ہوں ان پر پھر بھی آئے گی، باقی استعمال کی چیزوں پر نہیں آئے گی. اور کچھ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.